آپ کو ان حقائق کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے ایک فائدہ دلوا دو، کوئی ایک فائدہ مجھے بتلائیں۔ میں نے کہا اب وہ دیکھ رہا ہے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ فائدہ تو اس چیز میں ہے کہ آپ دیکھیں گے کہاں کہاں پہ صحابہ نے ایک دوسرے کی فضیلت کو بیان کیا۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے کہاں پہ حضرت علی کی فضیلت کو حضرت ابو بکر نے بیان کیا، اور بہت سارے مقامات ایسے آئے جہاں پہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کی فضیلت کو بیان کیا۔ بہت سارے مقامات ایسے بھی آئے جہاں پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا اور صحابہ کرام کا دفاع کیا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک عراقی آتا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراض کرتا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ بھائی دیکھیے بیعت رضوان میں وہ نہیں تھے، غزوہ احد میں وہ بھاگے تھے، اور بھی کچھ اعتراضات کیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہا جی دیکھیے بیعت رضوان تو ہوئی انہی کی وجہ سے ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا تھا نا مکہ میں کہ جائیے اور مشرکین کے ساتھ وہ بات چیت کیجیے، لیکن وہ ان کی شہادت کی خبر آئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت رضوان کی تھی۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ بھائی احد سے صحابہ کرام جب وہ بغدر کا ماحول بنا تو اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کو معاف کر دیا تھا جہاں پہ بغدر مچی تھی۔ اور اس مقام پہ آپ دیکھیں گے چند انصاری اور 2 مہاجر صحابہ کرام کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی نہیں رہا تھا۔ تو اس طرح کے حالات جنگ میں آ جاتے ہیں کہ بعض اوقات انسان آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اور جن ہستیوں کو اللہ نے معاف کر دیا تو دنیا کے انسان جن کے اپنے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں ان کا ایمان کس لیول کا ہے، تو اب وہ حضرات صحابہ کرام پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے اعتراض کرنے کے لیے نہیں رکھی، بلکہ مطلب اور مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی ایسا واقعہ کوئی مسئلہ پیش آیا تاریخ میں اور پھر بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی سند بھی نہیں ہے، ایسے ہی سنی سنائی باتیں اور باطل فرقے ان کی باتیں اٹھا کے وہ صحابہ کرام کے حوالے سے بیان کر دی جاتی ہے، اور اپنے منہ کے اعتبار سے اور اپنی بات کے اعتبار سے محقق بنتے ہیں کہ بھئی ہمیں بڑا پتہ ہے تاریخ۔ تو بھائیوں، حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے اپنی زبان کو بند رکھنا، ان کی فضیلت کو ماننا، ان کی عصمت کا تذکرہ کرنا اور ان کے فضائل کو بیان کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اور یہ اعتراضات کیوں کیے جاتے ہیں؟ اصل میں یہودیوں کی طرف سے دین کے بنیادی جو گواہ تھے ان کی زندگیوں کو داغدار کرنے کی کوشش کی، اور صحابہ نے دین ہم تک پہنچایا۔ اب دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو وحی نازل ہوئی ہے اس کے گواہ کون ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج کیا ہے اس کے راوی کون ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھی ہے اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں ان تمام کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام۔ اور پھر آپ ایک ایک کی فضیلت کو پڑھیے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی تک ایک ایک کی فضیلت کو پڑھیے کہ انہوں نے کہاں کہاں پہ کس کس مقام پہ کس انداز میں اپنا خون مال اپنی اولاد کو لگا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، بھئی میرے صحابہ کو کبھی برا بلا نہ کہنا، کیونکہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گا نا، احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے گا، لیکن پھر بھی میرے صحابی کی 1 سا یا نصف سا اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر تم میں سے کوئی بندہ بعد میں آنے والا وہ اتنا زیادہ مال خرچ کرے احد پہاڑ کے برابر،
لیکن پھر بھی میرے صحابی کے ایک سا یا نصف سا کو نہیں پہنچ سکتے.